کریم نے منت مانگی. منت مانگنی چاہیے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن جائز منت مانگنی چاہیے، نیک منت وہ مانگنی چاہیے. حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے منت مانگی کہ اے اللہ اگر تم نے میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دی تو میں 3 دن کے روزے رکھوں گا. اگر میرے بیٹے صحت یاب ہو گئے میں 3 دن کے روزے رکھوں گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ اے اللہ اگر تو نے میرے بیٹے کو صحت یابی عطا کی تو میں بھی 3 روزے رکھوں گا. امام حسنین کریمین وہ بھی سن رہے تھے، انہوں نے بھی یہی دل کے اندر ارادہ کیا اے اللہ اگر تو نے ہمیں صحت یابی عطا کی تو ہم بھی 3 دن کے روزے رکھیں گے. صبح ہوئی، 7 گھر والوں نے روزے رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ رکھ کر کام کاج کے لیے چلے گئے، محنت مزدوری کرنے کے لیے چلے گئے. تو شام کو محنت کی جو مزدوری ہوتی ہے وہ چند کھجور ہے. آپ نے ان کھجوروں کو فروخت کیا. کھجوروں کو فروخت کر کے آپ نے کچھ گندم خریدی، آٹا، اپنے گھر آ گئے. آ کر گھر کے اندر روٹیاں بنوائی. تو روٹی تیار کی. جب افطاری کا وقت ہوا دسترخوان پر کھانا سج گیا. جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا بات دروازے پر دست کر دی گئی. پوچھا کون؟ کہا کہ میں یتیم ہوں، بھوکھا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو. حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے وہ سارے کا سارا دسترخوان اٹھایا اور باہر جا کر اس سائل کو جو کہ مانگنے کے لیے آیا تھا آپ نے سارے کا سارا کھانا اٹھایا اور اس جا کر سائل کو دے دیا. خود پانی سے روزہ افطار کیا. صبح ہوئی، 1 دن گزر گیا. صبح بھی دوبارہ پھر روزہ رکھا پانی کے ساتھ. دوسرا دن ایسا ہی ہوا. حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کی مزدوری کرنے کے لیے چلے گئے. شام کو پھر کھجوریں ملی مزدوری کے اجرت پر. پھر آپ نے آٹا خریدا، گھر آئے، روٹیاں تیار کی. دوسرا افطاری کا دن ہوا تو پھر دروازے پر دست کر دی گئی. آواز ہے نبی کے گھر والوں مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، مسکین ہوں میں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا دن بھی دسترخوان سے سارا کھانا اٹھایا، مسکین کو کھانا کھلا دیا. دوسرے دن بھی پانی سے افطاری کی. تیسرا دن ہو گیا، پانی سے روزہ رکھا. تیسرا دن بھی حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم روزہ رکھ کر پھر محنت کرنے کے لیے چلے گئے. شام کو پھر کھجوریں اجرت پر ملی، آٹا خریدا. شام کو پھر روٹیاں تیار ہوئی، افطاری کا وقت ہو گیا. تو جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا پھر تیسرے دن بھی دروازے پر دست کر دی گئی. پوچھا کون؟ کہا کہ نبی کے گھر والوں میں قیدی ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، 4 دنوں سے میں بھوکھا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو. حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ علی ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ بھوکھا وہ ہو. حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا کھانا اٹھایا اور جا کر اس قیدی کو کھانا کھلا دیا. اس نے پیٹ بھر کر کھانا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا. جیسے ہی اس نے کھانا کا اللہ کا شکر ادا کیا تو باہر سے نبی کریم علیہ السلام آ گئے. فرمایا کہ نہیں کیا بات ہے یا رسول اللہ علیہ السلام. پہلا دن بھی ہوا تھا، سائل آ گیا. دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا. اللہ کا شکر ہے ہم نے 3 دن کے روزے رکھ لے، ہم نے منت جو مانگی تھی وہ پوری ہو گئی. اور نبی کریم علیہ السلام نے بہت پیارے جملے فرمایا کہ علی یتیم کو کھانا کھلایا تم نے، مسکین کو کھانا کھلایا تم نے، قیدی کو کھانا کھلایا تم نے. اللہ آیت مجھ پر نازل فرماتا رہا. یتیم کو بھی کھانا تم نے کھلایا، مسکین کو کھانا بھی تم نے کھلایا. ادھر تم مسکین کو کھانا کھلا رہے تھے، ادھر اللہ مجھ پر آیت نازل فرما رہا. فرمایا کہ اب بھی سخی کے ہاتھ کی دم میں ہے 4 سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دم میں ہے 4 سو. صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین، صدیوں سے بٹ رہا ہے حسین کا. اور ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، اور صدیاں حسین کی، زمانہ حسین.